اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء سلاح المؤمن، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا شکر، احسان، کرم، فضل ہوا کہ پیارے رب نے ہمیں رمضان تک پہنچایا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ ادا کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان میں شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ زندگی کے کئی رمضان عطا فرمائے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ، بڑا نورانی مہینہ، پر رونق مہینہ۔ اللہ ہمیں یہ رمضان اپنے عاشقوں جیسا گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بہت سے لوگ تھے جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، انہوں نے بھی رمضان کا پہلا دن دیکھا تھا، تراویح بھی پڑھی تھی، روزے بھی رکھے تھے، رمضان ان کے پاس آیا تھا، اور شاید وہ یوں سمجھتے تھے کہ ابھی تو ہمیں زندگی کے کئی رمضان ملیں گے، کوئی یہ رمضان ہمارا آخری تھوڑی نہ ہے، ابھی تو بہت سے رمضان ملیں گے، بہت سے موقع آئیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا۔ رمضان چلا گیا، کچھ وقت کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہمارے ساتھ تھے، وہ ابھی تنومن مٹی کے نیچے ہیں، قبر میں ہیں، کس حال میں ہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ ان کا کوئی مس کال نہیں آیا، ان کا کوئی میسج نہیں آیا، ان کی قبر جنت کا باغ بنی یا جہنم کا گڑھا بنی وہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ قبروں میں ہے۔ اور ایسے بہت سے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھے بھی ہے، عورتیں بھی ہے۔ صرف بوڑھے لوگ دنیا سے نہیں جا رہے، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بڑی عمر والے بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے، اور ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے گزاریں گے اور اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے۔ دیکھو، اگر ہم یہ سمجھیں گے نا کہ زندگی کا یہ ہو سکتا ہے آخری رمضان ہو، کوئی رمضان تو آخری ہوگا، لیکن اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، تو پھر عبادت کرنے کا ایک شوق پیدا ہوگا، اور روزے رکھنے میں ایک مزہ آئے گی، تراویح کے پڑھنے میں ایک لطف آئے گا، قرآن شریف کی تلاوت کا شوق پیدا ہوگا۔ رمضان میں کم سونے کی، کم کھانے کی، کم بولنے کی، لوگوں سے میل جول کم رکھنے کی ایک توفیق ہوگی۔ ورنہ جس طرح زندگی کے ہر رمضان گزرے، یہ رمضان بھی غفلتوں میں گزر جائے گا۔
ایک دو دن رمضان کی قدر، پھر مسجد سے دور، پھر اس کے بعد 27 کو رونا، لیکن رمضان تو چلا گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا ہے۔ روزانہ صبح و شام ایک دفعہ اپنے آپ سے کہیں، میں بھی اپنے آپ سے کہوں، ہو سکتا ہے ثاقب یہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ مغرب میں کہوں، ہو سکتا ہے ثاقب یہ تیری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آپ لوگ بھی اپنے آپ سے کہیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، تاکہ عبادت کے کرنے میں ایک شوق پیدا ہو۔ ہمیں موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیارے نبی جی، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تلک کہ موت آ جائے۔ یہ اللہ تعالی ہم سب سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت کرنے میں سستی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے۔ کھانے پینے، کمانے، سونے، چائے پینے، موبائل چلانے اور غفلت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ تو سب ضرورت ہے، جیسے واش روم میں جانا ضرورت ہے، ایسے کھانا ضرورت ہے، کمانا ضرورت ہے۔ مقصد تو اللہ کی عبادت اور آخرت بنانا ہے۔ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو رمضان سے اس کی پریکٹس کریں اور اب کی پوری زندگی رمضان جیسی گزاریں۔ جس کی زندگی رمضان جیسی ہوگی اس کی موت عید کے جیسی آئے گی۔ بہت اچھی، بہت بہترین، بہت شاندار موت آئے گی اور بڑی شان سے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ کریں کہ ہم ایسے مریں کہ اللہ ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہو اور ہم اللہ کو دیکھ کر کے مسکرا رہے ہو۔ ہمارے انتقال پر ملک الموت بھی آئیں، ساتھ میں 500 فرشتے بھی آئیں، خوشبوئیں لے کر، قندیلیں لے کر، یہ خوشخبری سناتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور یہ سن کر ہماری روح پھڑ پھڑانے لگے۔ جیسے پرندہ پنجرے میں سے نکلنے کے لیے پھڑ پھڑاتا ہے نا، اسی طرح جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ خوش ہے تو اس کی روح پھڑ پھڑاتی ہے اور اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ سے ملاقات، پھر وہ اللہ کی زیارت، پھر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب دنیا سے جاتے ہیں نا، وہ مسکراہٹ اسی کی ہوتی ہے کہ انہوں نے خوشخبری سن لی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ اب ان کی جنازے کی نماز، ان کا جنازہ، ان کے جنازے کا منظر، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، پتہ چلے کہ یہ کوئی دنیا دار اور دنیا کو بسانے والا اور ہائے دنیا کرنے والا نہیں جا رہا ہے، یہ تو عبادت کرنے والا، جوانی اللہ پر فدا کرنے والا، اپنی نظروں کو نیچے دیکھ کر کے چلنے والا، اللہ کو، اپنی موت کو، اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو یاد رکھنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، وہ جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ تو اللہ والوں کے تو جنازے بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ ان کے جنازے میں اتنا مجمع ہوتا، ان کی شادی میں جتنا مجمع نہیں ہوتا، اس سے 20 گنا زیادہ ان کے جنازے میں مجمع ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لوگ تڑپتے ہیں کہ ان کو کوئی کندھا دینے کو ہمیں ہاتھ مل جائے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، ان کی قبر میں اترنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں۔ جس قبرستان میں یہ لوگ چلے جائیں وہ قبرستان والے خوش نصیب ہیں۔ کتنے اللہ والے ایسے ہیں ان کا کسی قبرستان میں جانا ہوا، اللہ نے پورے قبرستان والوں کو معاف کر دیا ان کی برکت سے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے نیک بنیں۔ ہم نہیں بن سکتے، نہ سب کچھ بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ جو لوگ اللہ والے بنے وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، بس وہ پوری زندگی اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کے ہو گئے۔ اللہ نے ان کو چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا کر دیا، حیات طیبہ نصیب فرمائی، پاکیزہ زندگی نصیب فرمائی، چہرے پہ نور دیا، دل میں سرور دیا، زندگی گزارنے کا مزہ دیا، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، پیر پڑی روزی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر اعتبار سے عافیت کر دی، عزت، مقبولیت، محبوبیت۔ وجہ وہ اللہ کے ہو گئے، انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے اللہ کا ہونا ہے، تو وہ اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا۔ یہ قاعدہ ہے۔
من کان للہ کان اللہ گلا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی پریکٹس کا بہترین مہینہ رمضان ہے۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ آیا، اب شرکش شیاطین کو قید کر لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا آرڈر کہ بھئی سرکش شیاطین کو قید کر لو۔ کیوں؟ اب میرے بندوں کو وہ ستائے نہیں، چونکہ اب ان کو روزے بھی رکھنے ہیں، تراویح بھی پڑھنی ہے، قرآن شریف کی تلاوت بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، مجھے راضی بھی کرنا ہے۔ اب جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے وہ تراویح میں 1 گھنٹہ مسجد میں آ کے تراویح پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وجہ سرکش شیاطین قید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش، بہت خوش، بہت خوش رمضان کے مہینے میں۔ کیوں؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، ابھی کسی کو نہیں دینی جہنم۔ کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ بندے کو عذاب دینا چاہتے تو کبھی بھی رمضان اور قرآن شریف میں سورہ اخلاص نہیں دیتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو بندیوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتے تو کبھی اس کو رمضان اور قل هو اللہ احد کی صورت نہیں دیتے۔ یعنی جس کے پاس رمضان آئے پھر اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس قل هو اللہ احد جیسی صورت ہو اور وہ پریشان ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ رمضان دیا ہی اس لیے، اللہ چاہتے ہی ہے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم صالح بن جائیں، ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم روزدار بن جائیں، ہم عبادت گزار بن جائیں، نظروں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں۔ جیسا رمضان گزرتا ہے ویسا پورا سال گزرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، رمضان میں نیت کر لے، پورا مہینہ ہمت سے بچ جائے اور آگے کی نیت رکھیں، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو بچائیں گے بد نظری سے۔ رمضان میں قرآن شریف پڑھے اور قرآن شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ میں صرف رمضان میں نہیں پورا سال پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، پابندی سے رمضان میں 12 رکعت یا 8 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں اور اللہ سے کہہ دیں اللہ جی اب میں لائف ٹائم تہجد پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تو نیکیوں کی سیزن ہے نا، یہ تو آخرت کی تیاری کی سیزن ہے۔ جیسا جمعہ گزرتا ہے اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جیسا رمضان گزرتا ہے اللہ ویسا پورا سال گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے اور رمضان کو وصول کیا جائے اور رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارا جائے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج مسجدیں پھول تھی اور بہت مجمع تھا اور باہر تک صفیں تھی۔ دل اس وقت دکھتا ہے کہ جب تیسرا چوتھا روزہ آتا ہے پھر مسجدوں میں 3-4 صفیں ہو جاتی ہے تراویح میں، بہت سے نوجوان مسجد سے دور ہو جاتے ہیں۔ میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کی ایسی تربیت نہ کرو کہ وہ تیسرے چوتھے روزے کو مسجد سے دور ہو جائے۔ ان کو بچپن سے ہی نیک بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، ان کو اسلامی لباس پہناؤ۔ جو آپ کے بچے ابھی تراویح نہیں پڑھتے وہ کیا آپ کو پڑھ کے بخشیں گے؟ وہ کیا قبرستان آئیں گے؟ وہ کیا ایصال ثواب کریں گے؟ وہ کیا آپ کے لیے روئیں گے؟ کتنے ماں باپ ہیں انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، دیکھو آج ان کے بچے سب تراویح پڑھا رہے ہیں۔ وہ باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب ان کا بیٹا تراویح پڑھاتا ہوگا، تو باپ کا دل کتنا بڑا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلام ہو ان ماں باپ کو، سلام ہو ان ماں باپ کو، مبارک ہو ان ماں باپ کو جن کے بچے حافظ قرآن ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا۔ ابھی تو دنیا میں یہ خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی ہوگی جب انتقال کے بعد یہ بچہ جنازے کی نماز پڑھائے گا، اور جب باپ قبر میں ہوگا اور یہ بچہ روئے گا اللہ کے سامنے، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے، یہ تڑپے گا اللہ کے سامنے، اور امید ہے کہ یہ بچہ رو رو کے اپنے امی ابو کی مغفرت کروائے گا انشاءاللہ، اور پھر روزانہ پڑھ پڑھ کے بخشے گا، بار بار قبرستان جائے گا، ایصال ثواب کرے گا۔ اسی لیے میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے سارے بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، دین کے داعی بناؤ۔ یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں یہ آنکھ بند ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، اور آنکھ بند ہونے کے بعد جو ڈگری کام آئے گی وہ حافظ کی، عالم کی، قاری کی، مفتی کی، حاجی کی، اللہ کے دین کی محنت کرنے کی، یہ ساری ڈگریاں ہمیں کام آئے گی۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں رمضان کو وصول کرنا ہے اور رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرنی ہے۔ آئندہ کل سے الحمدللہ پہلا روزہ ہے،
اللہ کا شکر ہے اور بہت خوشحال رہے. یہ نہ سمجھے کہ کیسے نکلے گا روزہ. جب 15 روزے ہو جائیں گے نا تب پتہ چلے گا او ہو یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ارے جب ہم بیان کرتے ہیں نا تو ہمیں پانی کی پیاس لگتی ہے اور ہم 3-4 دفعہ پانی پیتے, اور رمضان میں کبھی روزے میں 3-4 بیان ہوتے پیاس ہی نہیں لگتی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے. اسی لیے ہمت کریں اور انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا روزے کا. اور روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے. ہر چیز کا ثواب بیان فرمایا, روزے کا ثواب نہیں بیان فرمایا. بھائی ایک سبحان اللہ پڑھو آپ کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. ایک الحمدللہ پڑھو آپ کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھو آپ کو احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا. آپ 6 رکعت اوابین کی پڑھو, 12 سال کی عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ یہ عمل کرو یہ ثواب, یہ عمل کرو یہ ثواب, یہ عمل کرو یہ ثواب. اللہ جی ہم روزہ رکھیں گے, بھوک پیاس وغیرہ سے بچیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے پہ تمہیں اللہ خود مل جائے گا. اللہ اکبر کبیر. اور اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا, اور اللہ کو کھو کر کے آج تک پورے ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں پایا. اللہ کو پانا. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, الدنیا خلقت لکم, دنیا بنائی تمہارے لیے, وانتم خلقتم للآخرہ, اور تمہیں تو بنایا آخرت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آخرت کے لیے بنایا ہے کہ آخرت کی تیاری کریں اور ان جانے والوں سے عبرت حاصل کریں. وہ بہت سے لوگ جو ہم سے ملنے جلنے والے, موبائل میں ان کا نمبر تھا, واٹس ایپ پر ہماری ان سے بات چیت ہوتی تھی, ہم ان سے ملتے تھے, بیانوں میں شادی بیاہ میں ہماری ان سے ملاقات ہوتی تھی, اور وہ بھی ماشاءاللہ ہٹے گٹے حشاش بشاش تھے. ان کی بڑی تجارت تھی, کار زراعت, ایک روب, ایک دبدبہ, ایک ولولہ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. اچانک سے ان کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا. آج قبروں میں سوئے ہوئے, ڈاکٹر بھی سوئے ہوئے, انجینئر بھی سوئے ہوئے, وکیل بھی سوئے ہوئے, پروفیسر بھی سوئے ہوئے, بڑے بڑے اللہ والے بھی آرام فرما رہے ہیں. او میرے عزیزوں, میری دینی ماؤں بہنوں, ہم لوگ چلے جائیں گے, ہم لوگ مر جانے والے ہیں. اللہ سے ملاقات ہونی ہے. زندگی غفلت میں گناہوں میں گزری ہے. شکر کرو اللہ نے رمضان دے دیا ہے. نیت کرو انشاءاللہ یہ رمضان تو ایسا گزاریں گے کہ اب کے بعد لائف ٹائم زندگی رمضان جیسی گزاریں گے, اور انشاءاللہ موت عید کے جیسی آئے گی, اور موت کے وقت اللہ خوش ہوں گے. اور اگر موت کے وقت اللہ خوش ہو گئے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں, اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہو گئے تو موت سے زیادہ غمگین, موت سے زیادہ خطرناک, موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. تو روزہ رکھنا ہے, اچھا روزہ رکھنا ہے. کیا مطلب؟ آنکھ کا بھی روزہ ہو, زبان کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, دل دماغ کا بھی روزہ ہو. آنکھ سے غلط نہ دیکھیں, کان سے غلط نہ سنیں, زبان سے غلط نہ بولیں, اور غفلت میں رمضان نہ گزاریں. گناہوں کے ساتھ, غیبتوں کے ساتھ, تنہائیوں کو ناپاک کرتے ہوئے اپنا رمضان نہ گزاریں, بلکہ آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ, نظر کی حفاظت کے ساتھ, غیبت سے بچتے ہوئے, زبان کی حفاظت کرتے ہوئے. بہت سے لوگوں کو روزہ بڑا لگتا ہے تو دوسروں پر غصہ کرتے ہیں. یاد رکھنا اللہ موت کے وقت ان پر غصہ کرے گا. ارے صبر کرو, یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے, یہ شہر الصبر ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. مولانا بھوک پیاس لگتی ہے, صبر کرو. ایک صبر ہے صبر علی الطاعہ, نیکیوں پر صبر کرنا, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ جس کی پارٹی میں ہو اس کو پھر اور کیا ٹینشن ہے, اللہ اگر کسی کی پارٹی میں ہو. اسی لیے فرمایا کہ صبر کرنا ہے. یہ غمخاری کا مہینہ ہے. ہمیں کہا کہ تم غمخاری کرو, غریبوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی, مجبوروں کی, پریشان حالوں کی, لاچاروں کی مدد کرو. تو آپ اندازہ لگائیں, اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ ہمیں یہ پریشانی ہے, یہ حالات ہے, یہ تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ ہماری کیسی غمخاری فرمائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے, خوب جم کر کے مانگنا ہے, اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, پوری امت کے لیے اللہ سے مانگنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے. دیکھو نا, سرکش شیاطین کو قید کر لیا, جہنم کے دروازے بند کر دیے, جنت کے دروازے کھول دیے, کہ بھائی جنت کے دروازے کھول دیے ہیں, اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں, اور اللہ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے ہے, لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دے کر کے خوش ہوتے ہیں, اور مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. پلیز دعاؤں کا اہتمام کیجیے. نماز کے بعد دعا, 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 افطاری سے پہلے دعا, تراویح کے بعد دعا, جب بھی موقع ملے دعا. اور رمضان کا ایک خاص وظیفہ, رمضان کا
ایک خاص وظیفہ جو ہم سب کو کرنا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یہ چار چیزیں. ایک تو توحید لا الہ الا اللہ، عبادت ایک اللہ ہی کی جائے گی، اللہ ہی سے ہوتا ہے. نستغفر اللہ، استغفر اللہ یعنی اللہ مجھے معاف کر دیجئے. نستغفر اللہ، اللہ میرے ساتھ پوری امت کو معاف کر دیجئے، بہو وچن نستغفر اللہ. نسألک الجنہ، پیارے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے اور پوری امت کو جنت دیجئے. دنیا مانگنے والوں کو دنیا دیتے ہیں، جنت کے طالبوں کو جنت کیوں نہیں دیں گے؟ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، رب کریم آپ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، مجھے اور پوری امت کو. تو یہ اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ یہ چار چیز ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے مانگتے رہیں، پڑھتے رہیں. ہر نماز کے بعد ہو سکے تو 20 مرتبہ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان میں یہ وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ توحید بھی مضبوط ہوگی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ برکتوں والی حلال روزی بھی عطا فرمائیں گے. جب وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرمائیں گے. جنت میں کیا ہوگا؟ چین سکون ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین سکون عطا فرمائیں گے. وَنَعُوذُ بِكَ، اور جہنم سے پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے، اور دنیا میں بھی ہمیں غم ٹینشن اور پریشانیوں سے بچائیں گے. اس کو یاد کر لو، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے یہ پڑھتے رہیں. روزداروں کے لیے مبارک ہو، او روزداروں، او روزہ رکھنے والوں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں مغفرت کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے سب کو دعا پر لگا دیا. ہمیں تو کہا تم روزے رکھو، بھوک پیاس سے، کھانے پینے سے، جماع سے دور رہو، اور جو ہے ساری مخلوق کو اللہ نے دعا پہ لگا دیا. اور روزے پہ اللہ کیا دیں گے؟ فرمایا روزے پہ اللہ خود مل جائیں گے. تراویح دیکھو، تراویح کو بوجھ نہ سمجھنا. تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا، جس طرح آئس کریم کی ہر چمچ مزے لے لے کر کے کھاتے ہیں. رمضان چلا جائے گا نا تو تراویح بہت یاد آئے گی، اور یہ اللہ کا قرآن پڑھنا اور سننا بہت یاد آئے گا. لیکن اللہ کی قسم جو گیا ہوا رمضان ہے وہ دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے. 11 مہینے تو گزرے، کیا کیا ہم سنتے رہے، کتنے گناہ کیے ہم نے ایک کان سے. ابھی اچھا موقع ہے اللہ کے قرآن کو سننے کا. شیطان بھی قید ہو چکا ہے، دل بھی لگ رہا ہے. میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ہر رکعت میں انا اعطیناک قل هو اللہ احد پڑھ کے تراویح پوری نہ کر دیں، مزے لے لے کر کے پڑھیں. علم ترى سے والناس تک 10 رکعتیں، پھر علم ترى سے والناس تک 10 رکعتیں. وہ پوری اپنی تراویح کی 20 رکعت اچھی طرح پڑھنے کی کوشش کریں. اور میں مرد حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سی مسجد میں تراویح چل رہی ہوتی ہے اور جوان باہر بیٹھ کر اپنی دوستوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی کو محروم فرما دیتے. کتنے لوگ ہیں وہ 5 پارے پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ 3 پارے پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ 1.25 پارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ان کو تراویح کی توفیق نہیں ہوتی، وہ سستی کرتے رہتے ہیں. نا 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 نا، یہ بہت اچھا موقع ہے تراویح. یہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین موقع. کتنے سجدے، ہر سجدے پہ اللہ کا قرب ملتا ہے. ہم سجدہ کریں تو ایسا لگے کہ ہم نے اللہ کی گود میں سر رکھ دیا ہے. اسی لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ تراویح کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ایک مزے کے ساتھ اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ہمیں افطاری میں کم کھانا ہوگا. جب ہم افطاری میں کم کھائیں گے تو ہمیں تراویح کے پڑھنے کی مزہ آئے گی. افطاری کے دسترخوان پر 10 چیزیں ہوں تو یہ 10 چیزیں کھانا ضروری نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بھی چیز نہیں کھائیں گے نا تو اللہ کے دربار میں پکڑ ہوگی. ایسی بات نہیں ہے. افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیں، آپ پانی تھوڑا سا کم پیئے، پانی تھوڑا سا کم پیئے. آپ کو 2 گلاس پینا ہے، شروع میں آدھا گلاس، پھر آدھا گلاس، مغرب کے بعد 1 گلاس. فوراً آپ نے 2 گلاس پی لیے تو پھر آپ کو بگاسے آئیں گے، سستی آئے گی. بہت سے لوگ افطاری میں بہت کھاتے، اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کی رکعت چلی جاتی ہے. ان کو سموسے، پکوڑے، ان کو روح افزا اتنا اچھا لگتا ہے کہ نماز رکعت چاہے چلی جائے لیکن میرے سموسے نہ چھوٹے. ارے اللہ کے بندو، یہ رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. آپ تھوڑا سا کم کھائیں
پھر کیا ہوگا؟ مغرب کی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گی. سنت پڑھیں آپ، اوابین پڑھیں. اللہ والے پورا سال اوابین پڑھتے ہیں، ہم رمضان میں اوابین نہیں پڑھ سکتے. مولانا 6 منٹ لگ جائے گی 6 رکعت کے پڑھنے میں. او میرے عزیز، چائے کی دکان پہ 12 منٹ لگ جاتی ہے، کسی دوست کے ساتھ بات کرے تو 6 منٹ لگ جاتی ہے. مولانا وہ تراویح بھی پڑھنی ہے، کیا پتا تراویح سے پہلے انتقال ہو گیا تو؟ ابھی تراویح کا وقت آیا کہاں ہے؟ ابھی تو مغرب کے بعد کا وقت ہے. جس چیز کا جو وقت ہو اس وقت وہ کام کر لو. بھی مغرب کے بعد اوابین پڑھ لو اور پھر تراویح کے وقت میں تراویح پڑھ لیں گے. بہت سے لوگ عشاء غفلت میں پڑھتے ہیں کہ تراویح دھیان سے پڑھیں گے. او بھائی، عشاء کی نماز فرض ہے، اس کو اور کوالٹی والی پڑھو. تراویح تو سنت موقدہ ہے، تراویح فرض تھوڑی نہ ہے. تراویح پڑھنی ہے لیکن تراویح کو دھیان سے پڑھیں گے، اس کے لیے فرض نماز کو آگے پیچھے کر دینا نہ. جس وقت جو عبادت کرے یوں سمجھے ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری عبادت ہو. کیا پتا ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، موت آ جائے، کب ہم اللہ کے پاس چلے جائیں. اسی لیے آپ جو ہیں افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیں. بہت سی مسجدوں میں 10 منٹ کے بعد مغرب کی نماز شروع ہو جاتی ہے. اذان ہو تو وقت دیکھ لیں اور 7 منٹ ہو جائیں تو آپ دسترخوان چھوڑ دیں. 7 منٹ ہو جائیں آپ دسترخوان چھوڑ دیں. آپ کوشش کریں پہلی صف پکڑنے کی، آپ کوشش کریں پہلی صف نہ ملے دوسری صف مل جائے. ہماری رمضان میں رکعتیں نہ جائیں اور افطاری میں تھوڑا سا ہم کم کھائیں. بہت سے لوگ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں رمضان میں. مغرب کے بعد، ارے جو مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پورا سال مغرب کے بعد کھانا کھانا یہ بہتر وقت ہے. رمضان میں مغرب کے بعد کھانا کھانا یہ بہتر وقت نہیں ہے. جو لوگ مغرب کے بعد کھانا کھاتے ہیں وہ تراویح میں ڈکارے لیتے رہتے ہیں. میں تو باقاعدہ دیکھتا ہوں جس کے بازو میں تراویح پڑھتا ہوں کہ یہ کہیں مغرب کے بعد کھانے والوں میں سے تو نہیں، بس وہ کھائے گا نا تو وہ ڈکارے ہی لیتا رہے گا. ارے ایسا نہ کریں، آپ تراویح کے بعد کھائیں، آپ اطمینان کے ساتھ کھائیں. آپ تراویح سے پہلے آپ ہلکا سا کچھ ناشتہ لے لیں، آپ چائے لے لیں، ایک دم فریش ہو کے، تازہ دم ہو کے، گھر سے وضو کر کے، اللہ سے باتیں کر کے، اپنے آپ سے کہہ کر کے تیرے کئی دوست لوگ قبر میں چلے گئے، آج تیرے پاس موقع ہے، آج تو تراویح پڑھے گا اور تیرا پورا بدن عبادت میں رہے گا. تیرے کان اللہ کے قرآن سنیں گے، تیرے ہاتھ پیر پیشانی اللہ کے سامنے جھکیں گے، بار بار تو اللہ اکبر کہے گا، سجدے کرے گا. آج تو مزہ آئے گی. زندگی کا زیادہ وقت مسجد میں گزرے گا. کیا پتہ یہ عمل اللہ کو پسند آوے، ہو سکتا ہے اللہ مغفرت کر دے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ تراویح کے بعد کھانا کھائیں. تراویح کے بعد آپ اطمینان سے تھوڑا سا جم کر کھانا چاہے تو تھوڑا جم کے کھا لیجئے، لیکن تراویح کے بعد کھائیے اور تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کریں. اور آخری ایک گزارش یہ ہے، ہو سکے تو 10 منٹ پہلے، افطاری سے 10 منٹ پہلے ہم لوگ سب مصلی پر آ جائیں. مصلی پر آ جائیں. ایک نیک گھر، ایک اچھے گھرانے میں نے دیکھا افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، مستورات اذان تک کھانا بناتی رہتی ہے اور رمضان کے بعد پورا سال روتی رہتی ہے. ہمارے کام ہی نہیں ہوتے، ہمارے تو مسئلے ہی حل نہیں ہوتے، اجی ہماری تو پریشانیاں ہی دور نہیں ہوتی، ہمیں تو حج عمرے میں جانا ہے، ہمیں تو جانے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہمیں تو بڑا گھر ہی نہیں ملتا، ہمارا شوہر تو ہمارا نہیں ہوتا، بچے ہماری بات نہیں مانتے. ارے کیا کرے، پریشانی دور نہیں ہوتی، قرضہ دور نہیں ہوتا، اثرات ختم نہیں ہوتے. ارے جب اللہ سے لینے کا وقت تھا، وہ افطاری سے پہلے جو دعا کا وقت تھا، جو عرضی رکھنے کا وقت تھا، وہ تو سموسے بنانے میں گزرا، وہ کہاں اللہ سے مانگنے میں گزرا. کوئی بزرگ کہہ دیں کہ یہ وقت میں آپ جو مانگو آپ کو ملے گا اللہ سے، تو انسان کتنی قدر کرتا ہے. تو یہ تو بہت پیارا وقت ہے. افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے نبی نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، جس کا خلاصہ افطاری کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے ہم کیا کریں، افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے تو افطاری سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کریں. 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند، گھر کے ہال میں دسترخوان لگا دیں اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے لگا دیں. سب لوگ ماشاءاللہ مصلے پر آ جائیں، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، لائٹیں بند ہوں، سب اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہوں، اللہ کے سامنے رو رہے ہوں، اللہ کے سامنے تڑپ رہے ہو. تو پھر انشاءاللہ ہمارے مسئلے بھی حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوگی. یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ساری دینی میں ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دیں. آپ کو اللہ کا واسطہ، رمضان کا مہینہ گرم گرم کھانے کا نہیں، گرم گرم آنسو کے بہانے کا مہینہ ہے. تو مولانا افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے؟ ارے کر سکتے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، 4-5 منٹ پہلے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے. ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ معاف کر دیجئے، اور نظر پڑی سموسے پر. اللہ معاف کر دیجئے، روزے کو قبول کیجئے، نظر پڑی بھجیے پر. اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کیجئے، نظر پڑی روح افزا پر. پیارے اللہ آپ کے عاشق کو جیسا رمضان گزارنا چاہتا ہوں، اتنے میں تو آ گیا پیزا. اب کیا ہوا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہو گئی دعا 1 منٹ میں.
اب 2 منٹ تک گھڑی میں ہی دیکھتا رہتا ہے، ارے اذان تو ہو نہیں رہی ہے، اذان کب ہوگی؟ ارے وقت میں اتنی برکت ہو گئی، اتنی برکت ہو گئی کہ 2 منٹ نکلتی نہیں۔ ایک آدمی میرے بازو میں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا یار اذان کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو بازو والا کہنے لگا وہ مؤذن صاحب بھی کچھ دبا رہے ہوں گے، کھا رہے ہوں گے بولے وہ اس لیے اذان لیٹ ہو رہی ہے۔ ہاں تو جب ہم نیک بنتے ہیں نا، سب نمازی ہو گئے، قرآن پڑھ رہے، ذکر کر رہے، بد نظری نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد آئی، وقت میں برکت ہو گئی، افطاری سے پہلے 2 منٹ میں بھی برکت ہو گئی۔ تو اسی لیے باقی تو افطاری کے دسترخوان پر بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری نظریں وہ گھومتی رہتی ہے نا، کوئی بھی من پسند چیز ہو اور وہ سامنے آ گئی، نان چاپ ہے، دہی پوری ہے، تو وہ انسان جو ہے نا اپنے، اللہ تعالی ہم تمام کو ہنستا رکھے، خوشحال رکھے، اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ ہو سکے تو روزانہ 6 پارے، زیادہ پڑھنے والے زیادہ پڑھے، کم سے کم 6 پارے، 5 دن میں 1 قرآن، پہلے عشرے میں 2، دوسرے عشرے میں 2، تیسرے عشرے میں 2، یوں ہمارے رمضان میں 6 قرآن الحمدللہ مکمل ہو جائیں گے۔ زیادہ قرآن پڑھے، اور ہم لوگ یہ اچھی طرح روزہ رکھے، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے کریں، تہجد اشراق 4 ثوابین پڑھے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ تعالیٰ سے یہ ہم پڑھتے رہیں، اور ہو سکے تو ہر روزے کو 7 تسبیح اللہ اللہ کی، اللہ اللہ اللہ، 7 تسبیح درود شریف کی، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، 1 تسبیح استغفر اللہ کی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 15 تسبیح ہم پکڑ لیں، یہ 15 تسبیح۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعاؤں کی گزارش، دیکھیے یہ جو مجلس ہو رہی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ مکسلر کی لنک جو آپ تک پہنچی ہے نا، آپ مہربانی کر کے اس کو آگے بھی پہنچائیں، آپ سے ملنے جلنے والے، آپ کے دوست احباب، مستورات کی سہیلیاں، ان کو بھی کہیں، ان سے بھی درخواست کریں کہ گھر میں کسی مائک میں لگا دیجئے، پورے گھر والے بیٹھ کے سنیے۔ یہ 11 سے 11:30 تقریباً روزانہ الگ الگ ٹاپک پر بات ہوگی، کیا پتہ ہمارے کہنے سے انہوں نے سننا شروع کیا، کوئی بات ان کے دل پہ لگی، ان کی دل کی دنیا بدلی، ان کے بچے حافظ عالم بنے، انہوں نے دین کا کام شروع کیا، ان کی برکت سے کئی حافظ عالم بنے، پتہ نہیں ہمیں قبر میں کتنے حافظ عالموں کا ثواب ملے گا۔ تھوڑی سی ہماری محنت اور کوشش، انشاءاللہ ابھی یہ جو رات کے بیان کا وقت 11 بجے کا رہے گا روزانہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ رمضان میں 11 بجے کا وقت رہے گا، آپ بھی سنیں، اس کی خوب دعوت چلائیں، آپ کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سسرال والوں کو، پیئر والوں کو، آس پاس والوں کو، اطراف والوں کو، پڑوس والوں کو، ان کو بھی سننے کے لیے کہیں۔ تو یہ مجلس انشاءاللہ 11 بجے ہوگی رات میں، اور دعا سحری کے وقت اور افطاری کے وقت میں تقریباً 10-10 منٹ کے قریب دعا ہوگی، کبھی کم کبھی زیادہ۔ افطاری کے وقت جو دعا ہوگی نا، افطاری کے وقت وہ انشاءاللہ 6:40 کو شروع ہوگی، 6:40 سے 6:50، 6:40 سے 6:50 انشاءاللہ افطاری کے وقت دعا۔ اگر آپ شریک رہنا چاہتے ہیں تو شریک ہو جائیں۔ سحری کے وقت جو دعا ہوگی نا وہ 4:40 پر ہوگی، 4:40 سے 4:50 صبح میں، 4:40 سے 4:50، تاکہ اس کے بعد بھی آدھا گھنٹے سے زیادہ ہمیں سحری کے لیے مل جائے، اور سحری کھانی چاہیے۔ بہت سے لوگ سحری نہیں کھاتے، سحری کے کھانے میں برکت ہے، ہم تھوڑا سا جلدی اٹھ جائیں، 4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا میں بیٹھ جائیں۔ سحری کے وقت دعا 4:40 سے 4:50، افطاری کے وقت دعا انشاءاللہ 6:40 سے 6:50، اور رات کا بیان 11 بجے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں چین، سکون، اطمینان اور امن و امان عطا فرما۔ پیارے اللہ، آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے رمضان تک پہنچایا، آپ نے کرم فرمایا۔ اے اللہ، بہت سے لوگ رمضان تک پہنچ جاتے ہیں، پھر رمضان میں گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ گزشتہ رمضان میں میرا پتہ چلا کہ ایک شخص کے ابا کو اٹیک آ گیا، ہسپتال جانا ہوا، پورا ہنستا کھیلتا گھرانہ، باپ ICU روم میں ہے اور بچے ہسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں، فیملی پریشان ہے، اور کبھی گھر کھانا بنانے جاتے، کبھی آتے، اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے عافیت ہٹ جاتی ہے، معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم تمام کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائیے، پورا رمضان خوشحالی کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہمارا گزرے، آپ کے عاشقوں جیسا ہم رمضان گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اچھا روزہ
روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے کرنے کی، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھنے کی، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی، 700 اللہ اللہ، 700 درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ پڑھتے رہنے کی۔ اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ جن حضرات نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی جولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، ان کے لیے عافیت مقدر فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما۔ ابھی رمضان میں جو ساری مجلسیں ہوگی اللہ سحری افطاری کے وقت میں دعائیں اور رات 11 بجے کی مجلس، اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سننے کی توفیق عطا فرما۔ پیارا اللہ یہ آواز پوری دنیا میں پہنچے اور اس کی برکت سے پورا عالم والوں کو ہدایت عطا فرما، عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، ان مجلسوں کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما۔ سب کے دل بھی آپ کے ہاتھ میں، ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں، اگر آپ سب کو ہدایت دے دے آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ پورے عالم والوں کو اور ان کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اپنے خزانے غیب سے ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور رمضان کے شروع میں ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں انہیں اور پوری امت کو نصیب فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اس سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی کوشش کیجئے اور ہمت کیجئے، سحری کے وقت میں انشاءاللہ 4:40 کو دعا شروع ہو جائے گی، افطاری کے وقت میں انشاءاللہ 6:40 کو دعا شروع ہو جائے گی، اور رات کا بیان انشاءاللہ 11 بجے شروع ہو جائے گا۔ آپ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔